بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد یوسف شاہد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آواز حق وتھ محمد یوسف شاہد. آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب حویلی لکھا کے سینئر صحافی اور گورنمنٹ کنٹریکٹر ڈاکٹر عثمان انور صاحب. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو عیدی پیکج کے نام پر ٹریئر NFT کمپنی نے پاکستانیوں کو اربوں روپے کا ٹھیکہ لگا دیا ہے. بری خبر ہے پاکستانیوں کے لیے. پاکستانیوں کے اربوں روپے اس وقت ڈوب چکے ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے میرے ساتھ جناب محمد عثمان انور صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ چلا ہے؟ عید قریب ہے اور کیا انہوں نے عیدی پیکج کے نام پر NFT ارننگ ایپ پر پاکستانیوں نے اربوں روپے انویسٹ کر دیے تو یکدم کیا ہے بند ہو گئی ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یوسف شاہد بھائی. آپ نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل آواز حق میں شکریہ مدعو کیا ہے. تو یوسف بھائی یہ ایک NFT ٹریئر ایک آن لائن ارننگ ایپ ہے. جی یہ کافی 2 سال سے چل رہی ہے. کافی پاپولر تھی. تو اس میں نیچے جو طبقے کے لوگ ہیں ان سے لے کر ہائی سطح کے لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا تھا. تو اس میں کافی لوگوں نے کمایا بھی ہے. اچھا. اب ہوا یہ ہے کہ NFT ٹریئر کمپنی نے ایک اپنا ایڈ دے دیا. ایک ریفرل ہوتا ہے کوڈ. جتنے بھی آن لائن ارننگ ایپ ہے نا اس میں ایک ریفرل کوڈ ہوتا ہے کہ آپ جتنے لوگوں کو ریفر کریں گے اپنے کوڈ پر ایپ بنائیں گے, وہ اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہم آپ کو بھی اس کا بینیفٹ دیں گے. سیم جس طرح اس سے پہلے جو چل رہی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ اسٹیٹ لائف کو چیک کر لیں. جی بھی اگر میں آپ کو ریفر کرتا ہوں نا اسٹیٹ لائف کے اپنے کوڈ سے, یا میں اس کا کوئی مجھے وہ کلرک وغیرہ بنا دیتے ہیں تو میں آپ کو جب کروں گا تو آپ کا بینیفٹ مجھے آتا رہے گا. تو یہ وہی سسٹم ہے. صحیح. اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک آفر دے دی کہ اگر میں ایک جو ہے نا $100 انویسٹ کرتا ہوں یا کرواتا ہوں تو جو میرا ریفر کوڈ استعمال ہوگا مجھے بھی $100 مل جائیں گے. یہ ملے گی. یہ اتنا پروفٹ تھا. اس پر بس بدقسمتی ہے ہماری پاکستانی قوم کی کہ انہوں نے لاسٹ جو 12 گھنٹے ہیں نا 12 سے 14 گھنٹوں میں انہوں نے $144 ملین انویسٹ کر دیا. اچھا. بڑی یہ بہت ہائی لیول کی گیم ہے. تو یہ ایک سروے کے مطابق ہے. یہ ہمارے پاس کوئی اتنا سائبر سسٹم بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی ایسی اتھینٹک بات کریں, لیکن حقائق یہی ہے کہ 144 ملین جو ہے نا پاکستانی عوام نے لاسٹ, باقی پتہ نہیں کتنے ارب روپے پہلے بھی چل رہے ہیں. لیکن یہ بتانا یہ صرف پاکستانیوں کے لیے تھا کہ یا پوری ورلڈ دنیا میں یہ چل رہا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی. یہ پاکستانیوں نے آخری جو 14 گھنٹے ہیں نا جب انہوں نے آفر لگائی ہے انہوں نے $144 ملین انویسٹ کیے ہیں جو پاکستانی 44 ارب روپے بنتا ہے. اچھا جی. جب انہوں نے انویسٹ کیے اور ساتھ میں ودرا لگا لیے تو انہوں نے پھر ایپ کو بند کر دیا. اور ایپ بند کرنے کے بعد انہوں نے ایک نوٹس لگا دیا کہ ہماری جو فائنینشیل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس بیلنس کو مینٹین کرنے میں تھوڑی سی مصروف ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو وڈرا ہے اس کا ٹائم بڑھا رہے ہیں. پہلے 96 گھنٹے تھا تو اس کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں, لیکن کسی کا وڈرا نہیں ہو رہا. تو مطلب یہی ہے نا کہ یہ جو پاکستانی قوم نے, یہ ہمارے بھائیوں نے جو انویسٹ کیا تھا ان کا روپیہ جو ہے, ان کے پیسے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. یعنی پروگرام بڑھ گیا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. یہ تو دیکھا دکھائی چلتا ہے سارا معاملہ. جی. اگر آپ نے لیا تو میرا بھی دل کرے گا ایسے ہی یہ کیسے ہو گیا. ایسے کرتے کرتے تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میرا دوست ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. میں نے یوسف بھائی کبھی بھی زندگی میں ایسا تجربہ نہیں کیا کہ لالچ نہیں کیا. جی. تو مجھے اس کے پاس بیٹھا تھا, میں مجھے وہ لے کر کہیں چلا گیا. اس نے کہا بھائی یہ ایپ ہے, روزانہ اتنے پیسے کما رہے ہیں, فلاں بھی کما رہا ہے, یہ بھی کما رہا ہے, وہ بھی کما رہا ہے. تو میرے کھاتے میں اس نے $100 کروا دیے. اچھا جی. ہاں, اس نے اپنے ظاہری بات ہے اس کو بھی اس کا $10-15 کا فائدہ ہو گیا ہوگا, بینیفٹ اس نے بھی لیا. تو پھر میں نے اس کو پیمنٹ بھی کر دی. میں نے کہا اس نے پیار سے یہ کیا ہے تو کوئی بات نہیں. تو وہ میں بھی اس کو کرتا رہا ہوں. میرے بھی $216 جو ہیں وہ بھی گھر کو ہو گئے ہیں. آپ بھی اس میں شامل؟ میں بھی شامل ہوں. میں آپ کو یہ مزے کی بات ہے کہ میرے بھی اس میں $216, لیکن میں نے انویسٹ $100 کیا تھا. وہ روز کے $2-3 مجھے ارننگ ہو جاتی تھی. تو ایک بات اہم بات اور بھی ہے کہ حویلی لکھا کے جو دوست ہیں ان کے بھی تقریباً کروڑ روپے انویسٹ ہوئے تھے. جو حویلی لکھا کی بات کر رہا ہوں, حویلی لکھا کی آپ کے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں,
ہمارے علاقے کے لوگ انہوں نے بھی کروڑوں روپے انویسٹ کر رکھا تھا, کیونکہ یہ وہ انکم تھی. دیکھیں نا, ایک بندے نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے, وہ روزانہ کے 1 لاکھ روپے کما رہا ہے. اور لوگوں نے کمائے بھی ہیں, یہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے $200 انویسٹ کیا تھا, $200 کمانے کے بعد وہ نکالے $200, باقی جو منافع چل رہا تھا ان کو وہ بھی ضائع ہو گیا. اس کا کچھ ٹائم ہوتا ہے, آپ اگر بالفرض 1 ماہ کے لیے یا ہفتے کے لیے یا کیسے آپ انویسٹ کریں گے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ڈاکٹر صاحب؟ یوسف بھائی, یہ ٹریڈنگ کے نام پر یہ ایپیں چل رہی ہیں, آن لائن ارننگ, یہ آپ نے سنا ہوگا, بہت ساری ایپ ہیں. یہ ایک ایپ نہیں ہے, بائنانس ہے, ایک بہت بڑی کمپنی ہے. یہ تو منظور شدہ ہے یا یہ منظور شدہ نہیں ہوتی, یہ اس کو کہیں پر ادارے کو اس کو دیکھتے ہیں, سرپرستی کہیں بھی اس پر نہیں ہے. یہ غیر قانونی ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے یا کہیں بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ اصل میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی انفارمیشن ہے, یہ لوگ اصل میں کام کرتے ہیں تھائی لینڈ میں بیٹھ کر, کمبوڈیا میں بیٹھ کر, یہ ان ملکوں میں بیٹھ کر. اس میں زیادہ تر انڈین چائنیز لوگ ملوث ہوتے ہیں. یہ وہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں بناتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں, جابس دیتے ہیں لوگوں کو, مختلف ممالک سے لوگوں کو وہاں پر بلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کال سینٹر کے نام پر آپ نے دیکھو گا, کال سینٹر پہ لڑکوں کی ضرورت ہے. یہ کال سینٹر بیسیکلی یہی کام ہوتا ہے. وہاں پر یہ بیٹھ جاتے ہیں, انہوں نے اپنے VPN بڑے اسٹرانگ لگائے ہوتے ہیں, تو ان کی جو ہے نا وہ لوکیشن آ رہی ہوتی ہے امریکہ کی, UK کی, لیکن یہ بیٹھے ہوتے ہیں کمبوڈیا میں, تھائی لینڈ میں. اور وہاں پر جو کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں ہماری پاکستانی جو ایجنسیاں بہت کام کر رہی ہیں, بہت سارے جو ہمارے لڑکے ہیں وہ انہوں نے بازیاب بھی کروائے ہیں وہاں سے. یہ وہاں پر لوگوں کو, بچوں کو بلوا لیتے ہیں, وہاں پر ان کو تنخواہ بھی نہیں دیتے, ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں, ان سے کام لیتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں. پھر ان کو بعد میں یہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے اغوا کا ڈرامہ رچا کر ان کے غصہ کو کال کرتے ہیں اور پیسے منگوا کر پھر ان کو چھوڑتے ہیں. یہ ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں, میں نے بہت سرچ کی اس پہ. تو یہ ہمارے ویلی لکھا کے بھائیوں کے بھی کروڑوں روپے اس میں لگے ہوئے تھے, وہ بھی ضائع ہو گئے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, لالچ بری بلا ہے ڈاکٹر صاحب. جیسے ہی یہ NFT ارننگ ایپ پہ پاکستانیوں نے کمال محبت میں تو یہ کہوں گا یوسف بھائی, انہوں نے جو عارضی نوٹس لگایا نا, یہ ڈرامہ ہے. کمپنی بھاگ چکی ہے, ٹھیک ہے, ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا. کون سی وہ بین الاقوامی کمپنی ہے, کوئی رجسٹرڈ ہے یا کسی ادارے کے متحد ہے, کوئی اس میں کسی کا کوئی نہیں لاگو نہیں ہوتا. یہ نہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوتے, پاکستان کو میں یہ استعمال کرتے رہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو لوگ ہیں کسی بھی طریقے سے ان کو پتہ تو چلے گا نا کہ کیا معاملات بنتے ہیں, ایجنسی اس پہ ورک کریں گی تو پتہ ٹریس تو یہ لوگ ہو جائیں گے, تو پھر الٹا یہ جن کے ڈوبے ہیں یہ اور مشکل میں یوسف بھائی, اس کو قانون ادارے صفحے ماتم بچ چکا ہے. یہ ایپ بند ہوئی ہے نا, ہر شہر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. مجھے کسی نے انویسٹ کروایا تو میں اس کو جا کے گریبان پکڑ رہا ہوں, بھائی لاؤ میرے پیسے ڈوب کے لاؤ. اچھا, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ کافی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بڑا سیاپا پڑا ہوا ہے, بہت سارے جھگڑے ہو چکے ہیں. اور ہماری جو FIA سائبر کرائم ونگ ہے وہ بڑا ہمیں اویئرنیس دیتی ہے, ایکٹیو ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یار ایسے فراڈ نہ ہو, بچ جاؤ. لیکن ہم جب لالچ میں آ جاتے ہیں تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں ہماری ایجنسی, ہمارے ادارے بیچارے کیا کریں. نہیں, آپ وہ لوگوں کو پکڑیں گے نہیں, کہاں سے پکڑ سکتے ہیں؟ کوئی ریکارڈ نہیں, کچھ نہیں ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کون سا ریکارڈ ہے؟ اچھا, صرف موبائل پہ. یہ ایک بھیڑ چال تھی, آپ نے مجھے بنا دیا, میں نے آگے بنا دیا, اس نے آگے بنا دیے, وہ ہم پیسے لیتے رہے, کماتے رہے. مجھے لالچ ہوتا ہے کہ میں اگر بھائی یوسف کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ بڑی اچھی ایپ روزانہ کے $3 مل جاتے ہیں, آپ زیادہ نہیں $100 انویسٹ کریں. میں نے کیوں انویسٹ کروا رہا ہوں کہ مجھے وہ $15 مل جائیں گے. میں نے آپ کو بھی انویسٹ کروا دیا, یعنی آپ کو الگ ملیں گے. جب میرے کو ملیں گے آپ کو, جب جتنے بھی میں آگے ریفرل کوڈ ملا دوں گا نا لوگوں کو بنا کر, تو مجھے بھی اس کا بینیفٹ ملتا رہے گا. صحیح. تو یہ ایسا ماجرا ہے. تو اس میں ہماری جو ایجنسیاں کیا کر سکتی ہیں, ہماری FIA سائبر کرائم ونگ نے بہت اس پر ورک کیا ہے, بہت سمجھایا لوگوں کو باز آ جائیں, بچ جائیں ان لوگوں سے. لیکن ہماری قسمت میں لکھا فراڈ, لالچ بالکل صحیح ہے. چلو, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے لوگوں کی آگاہی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی عیدی خراب ہو گئی ہے, بالکل عیدی خراب, بہت ساری عیدی خراب ہو گئی ہے نا جی, کافی آپ بتا رہے ڈبل کے چکر میں, یہ ڈبل شبل معاملہ ہو گیا. کروڑوں روپے جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں, خاص کر ویلی لکھا چھوٹے سے قصبہ میں. تو آپ دیکھیں پاکستان کی آبادی دیکھیں تو اربوں روپے کا وہ رفو چکو 144 ملین لگائے یار,
44 अरब रुपए इन्वेस्ट कर दिया पाकिस्तानियों ने यार। अगर ये ऐसे ही पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता था डॉक्टर साहब, ये ऐसी कौम है भाई, मैं क्या बताऊं। अगर मिलके कर्जा उतारने, किसी को 100 रुपए नहीं देते अपने रिश्तेदार को यार, कोई मांगे ना भाई ये मुझे जरूरत है 1000 रुपए दे दे, मैंने दे दूंगा, कहते भाई है ही नहीं। तो ऐसे कामों के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं लाखों करोड़ों रुपए, जहां पर ये किसी को जानते भी नहीं होते यार, कितना बड़ा रिस्क है। अगर ये पाकिस्तान की इमदाद करते तो पाकिस्तान का पाकिस्तान तमाम का कर्जा कर्जा उतर सकता था, पाकिस्तान तरक्की की तरफ दोबारा गामज़न हो जाना था। तो और ये इनको चाहिए था कि ये पंजाब गवर्नमेंट को इन्वेस्ट कर देते, तो हमारी जो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, ये भी उनकी मशहूर रहती। बिल्कुल, शहर में कोई पंजाब में अच्छे अच्छे मनसूबे लाती, इतना पैसा मंसूबे। डॉक्टर साहब आप देखिए, ये मैंने देख रहा था, वो उनकी मंजूरी हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं हमारे करीबी डिस्ट्रिक्ट बाबर नगर में, और एक जिला बखर मेरा ख्याल आया था। इस पर एक लहदा से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसे हमारी वज़ीर आला पंजाब में बहुत बड़ा चाइना के तामन से एयरपोर्ट बना है। अच्छा बहुत हमारे लिए तो डॉक्टर साहब देखिए डिस्ट्रिक्ट बाबर नगर हमारे बहुत करीब है, तो लोगों को तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो बहुत